أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. سورۃ الاحزاب کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے جو آپ کے حقوق ہیں ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کیا ہے، اور اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خصائص کا بھی تذکرہ کیا، اور اسی طرح آپ کو اذیت دینے والے، آپ کو تکلیف دینے والے، ان کی ذلت اور رسوائی کے بارے میں اور ان کے بارے میں جو وعید ہے وہ بھی بیان فرمائی۔ پہلے نمبر پر صلاۃ والسلام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے نورانی ملائکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی پیارے نبی کی ذات پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ اللہ رب العزت کا آپ پر درود جو ہے اس کا مطلب یہ ہے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا، اور فرشتے رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور حکم جو ہوتا ہے وہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے، یعنی ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم پیارے نبی کی ذات پر درود پڑھیں۔ بالخصوص جب آپ کا نام نامی آئے تو تب محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں مزید توفیق بھی دے کہ ہم چلتے پھرتے بھی کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ درود پڑھنے سے اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھنے والے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت اور سفارش کو بھی واجب قرار دیا ہے۔ اسی طرح اذان کے بعد درود پڑھنا اور دعائے وسیلہ پڑھنا، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ یہ درود السلام جو ہم پڑھتے ہیں پیارے نبی کا شان تو پہلے ہی بلند ہے، یہ نہیں کہ ہمارے پڑھنے سے آپ کا شان بلند ہو جائے گا، نہیں، آپ کی شان میں نہ کمی آتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، یہ ہماری فرق ہے ہمارے اندر کہ ہم اگر پڑھیں گے تو اپنا فائدہ کریں گے، نہیں پڑھیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ بالخصوص یہ جمعے کا دن ہے، اسی اپنا مناسبت سے آیت بھی بنتی ہے کہ آیت کے اتفاق جمعے والے دن ہم پڑھ رہے ہیں کہ جمعے والے دن درود کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کو جمعے والے دن پیدا کیا گیا، جمعے والے دن ان میں روح پھونکی گئی، قیامت بھی جمعے والے دن قائم ہوگی، تو میری ذات پر کثرت سے جمعے والے دن درود پڑھو۔ تو یہ درود کے بڑے فضائل ہیں۔ درود، صلاۃ کہتے ہیں درود کو، اور سلام جو ہے
یہ ہم پڑھتے ہیں التحیات، الصلاۃ الگ ہے، سلام الگ ہے، صلاۃ بھی پڑھنی ہے، سلام بھی پڑھنی ہے۔ سلام ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یہ سلام ہے۔ اس طرح مختلف جگہ پر الفاظ ملتے ہیں، مسجد میں داخل ہوں اس دعا میں بھی یہ صلاۃ کے ساتھ سلام کے الفاظ ہیں، لیکن ضروری نہیں ہر جگہ پر صلاۃ اور سلام اکٹھے الفاظ ہوں۔ جیسا کہ درود ابراہیمی ہے، اس میں اب سلام کا ذکر نہیں، سلام پہلے ہے، صحابہ نے کہا اللہ السلام کا تو ادب ہے، یہ ہم سلام پڑھتے ہیں ایھا النبی السلام علیکم ایھا النبی، یہ تو سلام ہے۔ کیف نصلی علیک، آپ کی ذات پر درود کیسے پڑھیں؟ تب پیارے نبی نے مکمل یہ درود ابراہیمی کے جو الفاظ ہیں آپ کی زبان مبارک سے یہ ثابت ہیں، تو آپ نے یہ پڑھ کر سکھایا کہ اس طرح درود پڑھا۔ جیسے آپ کی شان اللہ رب العزت نے بلند کی ہے، آپ کے لیے درود پڑھنا ہمارے لیے اعزاز ہے، اور یہ اعزاز صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ آپ پر درود پڑھنے کا آپ کی امت کو حکم دیا گیا ہے۔ اور پہلے نبیوں کو علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے، کسی اور کو یہ اعزاز نہ ملا۔ تو اس طرح جیسے آپ کی شان بیان کی گئی، اسی طرح آپ کو اذیت دینے والے ان کا انجام اور ان کی رسوائی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ساحر کہا، کاہن کہا، اور اسی طرح شاعر کہا، دیوانہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ طرح طرح کے اور برے القابات، اور آپ کے اوپر اذیتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والے، زبان سے اذیت دینے والے، ہاتھ سے اذیت دینے والے، اللہ رب العزت نے سب سے بڑھ کر خطرناک انجام ان لوگوں کا بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بھی ہمیں مؤدب رہنا چاہیے، پیارے نبی کی ذات کے بارے میں، اللہ کے صحابہ کے بارے میں جو آپ کے غلام ہیں ان کو بھی تکلیف دینے والوں کا اللہ رب العزت نے انجام اور ان کا کبیرہ گناہ جو ہے اور اس کی جو وعید اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ رب العزت و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں علی النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ اور اس کے نورانی فرشتے پیارے نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، صلو تم بھی درود بھیجو، علیہ اس پر، وسلموا اور سلام بھیجو، تسلیما بہت زیادہ سلام بھیجنا۔ پیارے نبی کا نام ہے، محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ جو انگوٹھے چومنے والا سلسلہ ہے نا، یہ ایک رسم ہے، یہ کچھ چند سالوں سے جاری ہو گئی، 100-150 سال پہلے، بس وہ ہم مکھی کے اوپر مکھی مارتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اصل جو کام کرنے والا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو یہ اسی طرح کئی ایک انداز مروجہ اسلام کے اپنائے جاتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا وہی اختیار کریں، اسی میں خیر ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بھی نماز اور دعا اتنی دیر تک مکمل نہیں، قابل قبول نہیں جس میں پیارے نبی کی ذات پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جاتا، یہ لازم ہے۔ ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جو یؤذون اللہ، ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو، اللہ رب العزت کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول کو، یہودیوں نے اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچائی، عیسائیوں نے اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچائی، اسی طرح مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، یہ اللہ کی اولاد قرار دینا، اللہ رب العزت کی بیٹیاں قرار دینا، کسی کو اللہ رب العزت کی نعوذ باللہ بیوی قرار دینا، یہ اللہ کو ایذا اور اذیت دینے والی بات ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ابن آدم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یہ دور بڑا گندا دور ہے جی، بڑے اپنانا جہالت والا یہ دور ہے، یہ زمانہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمانے کی تخلیق کرنے والا میں رب العالمین ہوں، زمانے کو برا بھلا کہنے والا اللہ کو برا بھلا، یہ کہیں ہم، یہ ہمارے اندر بڑی بڑی کوتاہیاں ہیں، ہم نالائق ہیں، ہم گناہوں سے لبریز ہیں، ہمیں اپنے کیے اوپر نادم ہونا چاہیے، اپنے آپ کو کوسیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں اور اپنی غلطیاں کوتاہیاں دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ زمانہ یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے۔ اسی طرح ہوا جو ہے تیز چلتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا، حدیث قدسی ہے، جب بندہ کہتا ہے نا کہ ہوا تیز آندھی آتی ہے تو ہوا کو بسا اوقات اگر کوئی گالی دیتا ہے وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کو گالی دے رہا ہے، کیوں؟ ہوا بھیجنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ کسی انسان کے پاس کی بات تو ہے نہیں جو ہوا، یعنی اللہ کی کسی بھی تخلیق پر اعتراض، تنقید، تنقیص اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، ایسا بندہ اللہ رب العزت کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوئی کوتاہی ہے تو اپنے آپ کو اس کوتاہی سے صاف پاک کریں، لیکن اللہ رب العزت کی کسی تخلیق کے بارے میں ایسی بات نہ کریں۔ ان
इन्नल्लज़ीना बिला शुबा वो लोग जो युज़ून अल्लाह इज़ा पहुंचाते हैं अल्लाह को व रसूला और उसके रसूल को लानहुमुल्लाह लानत की है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर दुनिया में वल आखिरा और आखिरत में व अद्दा लहुम और उसने तैयार किया है अज़ाब मुबीना उनके लिए अज़ाब रुसवा करने वाला। ऐसा अज़ाब होगा कि रुसवाई उनके पल्ले पड़ेगी, जिल्लत का मुकद्दर बन जाएगी। वल्लज़ीना और वो लोग जो युज़ूना इज़ा पहुंचाते हैं तकलीफ देते हैं अल-मुमिनीना मोमिन मर्दों को वल मुमिनात और मोमिन औरतों को। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हैसियत दी गई और उन पर बुहतान लगाया गया। सैयदा मरियम सिद्दीक़ा की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी पाक दामनी का तज़किरा किया। कि लोग तरह तरह की बातें, ऐसे कई तरीके इस्लाम में वाक़यात मिलते हैं सहाबाए किराम और आपके गुलाम और आपके अहले बैत के बारे में गंदी जुबानें चलाई गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़वाजे मुतहरात के बारे में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जैसे मेरे नबी मुझे महबूब है, मेरे नबी का किराना आपके शागिर्द आपके साथ जुड़े हुए साहिबे ईमान ये भी मुझे अजीज हैं। इनको बुरा भला कहने वालों का अंजाम भी बुरा ही होगा, बिगैर मक्तसब बगैर उसके जो उन्होंने कमाया, यानी उनके पल्ले में ऐसी बात डाल देते हैं जो उन्होंने कमाई नहीं, ऐसा जो उन्होंने गुनाह किया ही नहीं, फाकदी तामालू तो यकीनन उन्होंने उठाया बुहतान उन्होंने ऐसा काम जो किया नहीं उनके पल्ले डाल दिया जाए, वो गलती समझ ली जाएगी इन्होंने की है, उन्होंने की नहीं होती। फरमाया कि वो बुहतान लगा रहे हैं ऐसे मोमिन मर्दों और औरतों पर इस्म मुबीना और ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज रखे व मालिक।